اس وقت دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے اے آئی کی. ڈیپ سیک آیا اور اس نے امریکہ کی سٹاک مارکیٹ نیسڈیک کو ہلا کر رکھ دیا. $600 بلین ایک دن میں. This is how it happened. سب سے بڑی بات جو مجھے امپریس کی, اس کو انہوں نے اوپن سورس کر دیا, اپنا کوڈ پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ this is how we have developed. آپ بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ڈیپ سیک تو یہ لیں کوڈ لیں, آپ بھی کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ ہماری ویک اپ کال ہے امریکہ کے انجینئرس کے لیے, لوگوں کے لیے. اس کی ایکوریسی جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ ہے. 9.4% ایکوریٹ ہے ڈیپ سیک اور 9.1% ایکوریٹ ہے چیٹ جی پی ٹی. اور اس سے بڑی چیز جو چیٹ جی پی ٹی کا O1 ورژن ہے, لیٹسٹ ورژن, اس کی یہ فیس لیتے ہیں $200 اور ڈیپ سیک نے اس کو $0 فری میں دے دیا. جب چیٹ جی پی ٹی ڈیولپ ہوا اس کو پوری 4000 لوگوں کی ٹیم تھی جس نے یہ سارا ڈیولپ کیا, اور جو ڈیپ سیک جس نے ڈیولپ کیا وہ 200 پیپل. So China is now coming into the game and then has started this sort of environment. پاکستانی کہاں ہے؟ ہمارا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, ہم تو اسی سے ابھی باہر نہیں آئے. ڈیو ریسپیکٹ لیپ ٹاپ بانٹ دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کبھی سوچتے کہ لیپ ٹاپ بنانے کی فیکٹری مینوفیکچرنگ کیسے بنائی جائے. ابھی آپ کر سکتے ہیں موبائل میں ہے, ڈیپ سیک کا تھوڑا سا کر کے دکھائیں گے آپ. میں اب اس سے پوچھ رہا ہوں ہو از اسامہ غازی, رائٹ. سو ڈیپ تھنک اب اس کو یوز کر رہا ہے. ڈیپ سیک کی ایک اور بڑی زبردست چیز ہے کہ ڈیپ سیک کا ایک فیچر ہے R1 ڈیپ تھنک, جو کہ جب آپ اس سے کوئی کوشچن پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں سوچ کیسے رہا ہوں. انفارچونیٹلی ڈائریکشن از ویری مچ مسنگ فار دا یوتھ ہیئر ان پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے اے آئی کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, اور دو جائنٹس آپس میں ٹکرا چکے ہیں, چین اور امریکہ. عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس میں کہیں نظر نہیں آتے, لیکن اس جنگ کے اثرات دنیا میں پڑ چکے ہیں. ڈیپ سیک آیا اور اس نے امریکہ کی سٹاک مارکیٹ نیسڈیک کو ہلا کر رکھ دیا. امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایک دن کے اندر $600 بلین کا نقصان نہیں ہوا سٹاک ایکسچینج میں, لیکن ڈیپ سیک کے آنے سے ہو گیا. یہ ڈیپ سیک کیا ہے, اس کے بارے میں ہم نالج سیکھ کریں گے ثاقب اظہر صاحب سے. انیبلرز کے CEO ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ٹریننگ بھی دیتے ہیں, ای کامرس کا سب سے بڑا نام پاکستان میں, اس کے علاوہ سکولز کا نیٹ ورک ہے, سوشل ورک بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. سب سے پہلے بتائیں یہ ڈیپ سیک نے کر کیا دیا ہے, دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے, کیوں یہ امریکہ کے لیے اتنا بڑا نقصان ثابت ہوا ہے یہ ڈیپ سیک کا آنا؟ دیکھیں, آسان الفاظ میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کی ہیلپ کر سکے, بیسیکلی جو اس کا اسسٹنٹ ہو. اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی ایک بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں, اس وقت لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ ایک اے آئی اسسٹنٹ ہے جس سے آپ کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی اس وقت موجود ہے پچھلے کچھ سالوں سے, جو کہ امریکہ میں کمپنی ہے اوپن اے آئی جو اس کو اون کرتی ہے. اور نواڈیا جو ہے ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ جی پی یوز, جس کو پروسیسنگ یونٹس ہیں, وہ پروڈیوس کرتی ہے, مینوفیکچرنگ کرتی ہے, جس کی بیس پہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. اب وہ امریکہ کیونکہ سمجھتا تھا کہ صرف وہی یہ چیز ڈیولپ کر سکتا ہے, اور اس وجہ سے انہوں نے پوری دنیا میں پابندی لگائی تھی, اسپیشلی چائنیز پہ, کہ وہ یہ ٹیکنالوجی کو خرید نہیں سکتے یا بائی نہیں کر سکتے, اور اس پہ پابندی تھی کہ وہ نہیں اس کمپنی کو اپروچ کر کے خرید سکتے. اب چائنا نے اوبیسلی 27 جنوری 2025 کو ایک پوری دنیا کو ہلا دیا بائی ڈوئنگ دس, کہ انہوں نے ایک اے آئی چپ ڈیولپ کر لی, اور جو ایسی نینو چپ جو کہ پرانا ایک مینوفیکچرنگ ڈیوائس ہے, جو کہ 3-4 سال پرانی چیز ہے, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک ایسی ٹیکنالوجی لانچ کر دی ڈیپ سیک کے نام سے, جو کہ چیٹ جی پی ٹی بیسیکلی کرتی ہے. اب چیٹ جی پی ٹی کی لاگت آئی تھی پوری بنانے میں کرنے میں آلموسٹ $196 ملین, اور چائنا نے وہ چیز تقریباً 90% سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے یہ, تو وہ چیز انہوں نے $6 ملین پہ کر. میں تھوڑا سا بتا دوں, 196 ملین بنے گے $19 کروڑ 60 لاکھ, کیونکہ ہمارے یہاں کروڑ اور لاکھ کا چلتا ہے, اور 6 ملین ہوں گے $60 لاکھ. تو کہاں 19 کروڑ 60 لاکھ اور کہاں صرف 60 لاکھ. بالکل ایسے. تو انہوں نے $190 ملین کم میں چائنا نے بنا دی. اور جب 27 جنوری کو یہ لانچ کیا, کیونکہ وہ جو اصل کاسٹ تھی وہ اس ٹیکنالوجی کی تھی جو امریکہ نواڈیا جس کے شیئرز ڈاؤن گئے سارے, وہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر
یہ چیز کو لانچ کر دیا گیا کہ ہم یہ بھی چیز کر سکتے ہیں, آپ ہمیں اس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں, آپ نے ہم پہ بین کیا, ہم ایک ریپلیسمنٹ لے کر آ گئے اور اس ٹیکنالوجی کے بغیر. اور جب لوگوں کو یہ لگا کہ اس کی تو شاید ضرورت ہی نہیں ہے اے آئی کے لیے, بالکل ایسے, تو اس کے تو شیئرز کا بیڑا غرق ہو گیا. $600 بلین ایک دن میں. دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ ہماری ویک اپ کال ہے امریکہ کے انجینئرس کے لیے, لوگوں کے لیے, کہ جو ایک چیز اتنی کم کاسٹ میں ہو سکتی تھی اس کو اتنی زیادہ کاسٹ میں کیسے ڈیولپ کیا, اور وہ سوچ کیوں نہ آئی. ان کی ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں پوری جس پہ بلینز آف ڈالر اسپینڈ ہوتا ہے, تو وہ کیوں نہ یہ سوچ پائے. اب 27 جنوری کو جب یہ آئی تو پوری دنیا نے اس کی طرف اس وجہ سے اٹریکٹ کیا, اور اس کی ایکوریسی جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ ہے. ایز پر دا اسٹیٹس 9.4% ایکوریٹ ہے ڈیپ سیک, اور 9.1% ایکوریٹ ہے چیٹ جی پی ٹی. اور اس سے بڑی چیز جو کہ پوری دنیا کو اٹریکٹ کی کہ جو چیٹ جی پی ٹی کا O1 ورژن ہے, لیٹسٹ ورژن, اس کی یہ فیس لیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی والے, جب آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے $200, اور ڈیپ سیک نے اس کو $0 فری میں دے دیا دنیا کو کہ بھائی آپ فری میں یوز کریں, اور وہ $200 چارج کر رہے تھے. تو اس لیے دنیا حیران ہو گئی کہ جو اس کے ہم $200 دے رہے تھے وہ فری میں موجود ہے, اور اس سے تھوڑی پرسنٹیج بھی بہتر ہے. بالکل ایسے پرفارمنس میں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے کہہ لیں کہ ایک دنیا کے لیے ایک شاکنگ تھا کہ جب چیٹ جی پی ٹی ڈیولپ ہوا اس کو 4000 لوگوں نے, ایک پوری 4000 لوگوں کی ٹیم تھی جس نے یہ سارا ڈیولپ کیا, اور جو ڈیپ سیک جس نے ڈیولپ کیا وہ 200 پیپل, صرف 200 لوگوں نے اس کو بیٹھ کر ڈیولپ کیا. تو دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ پروڈکٹیونیس کتنی انکریز ہو گئی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ سارا کیا. اور سب سے بڑی بات جو مجھے امپریس کی اور پوری دنیا کو اٹریکٹ کی کہ ڈیپ سیک نے اس وقت جس ٹیکنالوجی میں, اور جو ان کے ڈیولپرز نے اور جو ان کے انجینئرز نے جس طرح سے بنایا, اس کو انہوں نے اوپن سورس کر دیا. اوپن سورس کا مطلب یہ کہ پبلکلی اپنا کوڈ پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دس از ہاؤ وی ہیو ڈیولپ. آپ بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ڈیپ سیک تو یہ لیں کوڈ لیں, آپ بھی کر لیں. یعنی کہ اپنا راز جو ہے وہ پوری دنیا کے آگے لا کر رکھ دیا, جس کو لوگ کروڑوں روپیہ لگا کر سیکیور کرتے ہیں کہ ہمارا کوڈ نہ چوری ہو جائے, یا چیٹ جی پی ٹی جیسے بنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے. انہوں نے ڈیپ سیک بنا کے دنیا کو ہی بتا دیا کہ یہ لیں, this is how we have done it with 200 people, this is the technology we have used, and that's what the world has shocked کہ یہ کیا ہوا, کہ یہ کدھر دنیا جانے لگی ہے. تو اس لیے یہ ایک الگ جنگ ہے جو اب ہونے جا رہی ہے. یہ جنگ اب بمبوں اور نیوکلیر پاور نہیں, یہ اے آئی کی بھی جنگ ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ اے آئی کی ٹیکنالوجی ہوگی, اصل تو جنگ اس کی ہے, کیونکہ جنگ ون کون کرتا ہے, جس کے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا ہو. اب ایسی ٹیکنالوجی جس کو پوری دنیا یوز کرنے جا رہی ہے, تو اس کے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا, اس کو پتہ ہے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں, کیا بیہیو کر رہے ہیں. ساری دنیا اس وقت سمجھتی ہے جی کہ فیس بک, گوگل, وٹ ایور, فیس بک ہے, گوگل ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے, ان کے پاس سارا ہمارا ڈیٹا ہے. تو دیٹس وائی امیریکا تھنکس کہ وی اون ایوری ون, رائٹ. اس وجہ سے اب China is now coming into the game, and then has started this sort of environment جہاں پر دنیا اس طرف موو کرنے جا رہی ہے, جو کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو سب کے لیے فری میں موجود ہے. یعنی اب اس لیے انہوں نے یہ فری کیا, ایک ریزن تو بڑی ریزن یہ نظر آ رہی ہے, ورنہ تو اس میں نقصان ہے کہ بھائی $200 وہ کہہ رہا ہے آپ فری کریں, کہ ڈیٹا سر آ جائے گا کہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں ڈیپ سیک سے, کیا کوشچن کر رہے ہیں, پاکستان میں بیٹھا کہاں کس وقت کس عمر کا شخص کیا پوچھ رہا ہے, امریکہ میں کیا پوچھ رہا ہے, دنیا کے کس کونے میں کیا پوچھ رہا ہے, اور اس سے ان کے پاس ایک کلیکٹیو ڈیٹا آ جائے گا. تو ڈیٹا وار ہم سنتے تھے کہ کس کے پاس کتنا ڈیٹا ہے, ہر چیز کا ہے. تو یہ اب کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے تو وہ بھی اب اگر یہ ٹیکنالوجی اسی طرح سے اب جو وار ہے اور اس میں چائنا لگ رہا ہے کہ لیڈ لے رہا ہے, تو سارا ڈیٹا تو پھر اس کے پاس جانے لگ جائے گا. دیکھیں یہی تو وجہ تھی کہ امریکہ نے ابھی پچھلے دنوں ٹک ٹاک کو بینڈ کیوں کیا. بین اس لیے کیا کہ اس وقت بلینز آف لوگ جو تھے پوری دنیا سے ٹک ٹاک کو یوز کر رہے تھے, اور بہت سارے امریکنز, آلموسٹ 75% امریکنز جو تھے وہ ٹک ٹاک کی ایپ کو انسٹال کیا ہوا تھا انہوں نے اور یوز کر رہے تھے. اب 75% لوگوں کا ڈیٹا ایک ایسی آرگنائزیشن کے پاس تھا یا ہے جو کہ چائنا کے ساتھ جس کے لنکڈ ہے, جس کا سی ای او ایز پر دا امریکنز کہ وہ سنگاپور اور پھر اس کی پیرنٹ کمپنی چائنا اینڈ آل دس. تو یہی وجہ تھی کہ اس کو بین کیا. اب وہ کس کو بین کریں گے؟ ڈیپ سیک کو
بھی بین کر دیں گے کیا؟ کس کس کو بین کریں گے جی؟ اس لیے یہ ایک ایسی وار شروع ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ٹیک ایمرجنسی میں سمجھتا ہوں کہ لگ چکی ہے پوری دنیا میں. لوگ بلینز آف ڈالرز لگا رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں کیسے مزید ہم ایسی ٹیکنالوجیز لے کر آئیں جہاں پر دنیا جو ہے, ہماری ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے اوبیسلی, لیکن ملک بھی گرو ہوگا اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہم ٹیک اوور کر سکے ٹیکنالوجی. اور یہ تو وہ ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے ایکسپوز کر دی, بتا دیا کہ یہ ہم ہیں. ابھی پتہ نہیں کس کس پر کام ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہ تو ڈیپ سیک کا پتہ ہی نہیں لگ سکا. آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا یہ کیا بھائی, ہم بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں اسی چیز پر, ہمیں پتہ بھی نہیں لگا کہ انہوں نے کر کے لا کر کوڈ بھی شو کر دیا, سارا کچھ کر دیا. اچھا, جب یہ بات کر رہے ہیں 600 بلین کی, تو کمپیریزن کرنا چاہیے, اور میرے ذہن میں کمپیریزن آیا, ہمارا تو کل اثاثہ جو ہے ہم 10 سے 15 بلین کے درمیان کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے ذخائر جو ہیں, قومی ذخائر, ملک کے ذخائر, وہ 10 بلین ڈالر پہ ہیں, وہ 15 بلین ڈالر پہ ہیں, 2 مہینے کے لیے کافی ہے. ہم تو اسی جنگ میں رہتے ہیں. تو وہ جس طرح میرے والد صاحب کہتے ہیں نا, جب آپ کو پیٹ کی فکر سے ہی آزادی نہیں ملے گی تو یہاں سے آپ کہاں سوچیں گے دماغ سے. تو پی ایچ ڈی لوگوں کو اس لیے اسٹائپل دیا جاتا ہے کہ بھائی تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو, تم صرف ریسرچ کرو, ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ کا کام ریسرچ کرنا ہے. ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس ساری جنگ میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ میں؟ ہم کدھر ہیں؟ ہم پاکستانی کہاں ہیں؟ ابھی تک یہ اسی سے باہر نہیں نکل پائے کہ ہمارا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, ہم تو اسی سے ابھی باہر نہیں آئے. ہمیں تو سب سے پہلے تو بیسک ضرورت چاہیے کہ پہلے انٹرنیٹ دو, وہ اسٹیبل انٹرنیٹ دو, پھر اس کے بعد یہ دوسری باری. اب شارکس وغیرہ کا خاتمہ, مجھے تو وہ جو شیزا صاحبہ ہیں ہماری منسٹر ہیں, وہ کہہ رہی ہیں لیکن وہ اسٹیبل نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے اسٹیبل. چل رہا ہے, چلتے چلتے پھر 5 منٹ بعد اتنا سلو ہو جاتا ہے, ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا کام انٹرنیشنل ہے, ہم پوری دنیا سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی سے کال پہ بات کر رہے ہیں, کسی سیشن میں لائیو ہیں, وہ فوراً سے جو ہے آپ کی جو ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے, پھر 1 منٹ بعد آ جاتا ہے. تو یہ کہ انٹرنیٹ وہ کہتے ہیں چل رہا ہے لیکن اسٹیبل نہیں ہے. وی نیڈ اسٹیبلٹی, کہ ایسے نہیں بار بار 10 منٹ بعد آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, ایک دم سے اسپیڈ سلو ہو رہی ہے. تو دیکھیں, جب بھی کوئی دنیا گرو کرتی ہے, دنیا تبھی گرو کرتی ہے جب پرائیویٹ اور پبلک آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرائیویٹ پبلک ریلیشن بہت کم ہے. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگزامپل لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حلف اٹھایا, اور حلف اٹھانے میں اس کی جو پہلی لائن تھی وہ سارے ان لوگوں کی تھی جو کہ ٹیک جائنٹس ہیں, جیسے مارک زکربرگ ہے, ایلن مسک ہے, گوگل سی ای اوز ہیں, اور جیف بیزوز امیزون کا اونر وہاں پر موجود ہے, اور سارے جو ٹیک جائنٹ, ایپل سی ای اوز اینڈ آل دیٹ. اور یہی دنیا کی بڑی کمپنیاں بھی ہیں, یہی دنیا کے میٹر لوگ بھی ہیں, اور انہوں نے اس کو پہلی رو میں بٹھایا اور دنیا کو دکھایا کہ یہ میری پاور ہے. اب یہاں پر ہماری پاور کیا ہے؟ مطلب پاور کریٹ کی جاتی ہے نا, اس لیے کہ آرگنائزیشنس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے, بلڈ کیا جاتا ہے. ہماری پاور ہے شوگر مافیا, ریئل اسٹیٹ مافیا, فلور مافیا, پیٹرول کی کمپنیز, ہمارے ہاں یہ ہے جائنٹس, اور یہ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ آگے آگے. بالکل ایسے ہے جی. مطلب یہ کہ ہماری جو انفارچونیٹلی میں کہوں گا جو ایلیٹ ہے نا یہاں کی, وہ بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہے اس چیز کی. ہماری ایلیٹ پیسے لگاتی ہے, جیسے آپ نے کہا پراپرٹی میں پیسے لگاتی ہے, ایلیٹ پیسے لگاتی ہے ایگریکلچر میں لگاتی ہے, ایلیٹ پیسے لگائے گی آئل اینڈ گیس کمپنیز میں لگائے گی, رائٹ. تو وچ از اوکے, بٹ کبھی ایلیٹ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جی ایلیٹ نے پیسہ لگایا کسی ٹیکنالوجی کمپنی کو بلڈ کرنے کے لیے. ایلیٹ نے پیسہ لگایا, ریسرچ سینٹر بلڈ کیا ہے کہ اے آئی پہ ریسرچ کی جائے اور یہاں سے ایک ایسے سافٹ ویئرز بنایا جائے جو ہم پوری دنیا میں جس کو لانچ کر سکے. ایلیٹ تو ایسا سوچتی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے اس کی, رائٹ. ایلیٹ نے کب یہاں پر ہم ود ڈیو رسپیکٹ لیپ ٹاپ بانٹ دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کبھی سوچتے کہ لیپ ٹاپ بنانے کی فیکٹری مینوفیکچرنگ کیسے بنائی جائے. یہی ویتنام نے کیا, یہی سنگاپور نے کیا. انہوں نے لیپ ٹاپ نہیں بانٹے, انہوں نے کیا کہا کہ ہم لیپ ٹاپ خود بنائیں گے اور پوری دنیا میں اس کو اسکیل بھی کریں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے اور لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی لگائیں گے. یہ سوچ تھی کہ بیسیکلی ہاتھ مانگنے والا نہیں, ہاتھ دینے والے بنے وہ, کہ جو ایکسپورٹ کیا. تو ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں سعودیہ کی. ابھی گروئنگ اکانومی ہے, دیکھ رہے ہیں ہاؤ دے آر گروئنگ. 2030 کا ویژن ہے, 35 کا ویژن ہے, ورلڈ کپ ہونے والا ہے 2035 میں. اب وہاں پر ابھی سے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے, ان کو پتا ہے 2035 میں ورلڈ کپ ہے فٹ بال کا, ابھی سے تیاری شروع ہے 10 سال پہلے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹیک ایمرجنسی لگ چکی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. کیا ہماری تیاری ہے اس لیول کی کہ ہم اگلے 5 سال 10 سال بعد جو ہمارا اتنی بڑی ہیومن ریسورس ریڈی ہو رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ اصل میں دیکھیں, ہم تو اس کو کنٹرول کرنے کے چکر میں. آپ کو پتہ ہے کہ جاپان جو ہے, جاپان میں پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ بچے پیدا کریں, پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں کو. جرمنی میں, کینیڈا میں یہ چیزیں کہ آپ اپنی پاپولیشن گرو کریں, کیونکہ ہمارے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اولڈ ایج کے ہیں,
جی جی ہمارے پاس تو اصل تو یوتھ ہے جو کہ 60-70% 12 سے 35، یعنی اتنا بڑا جو ہمارا پاس یہ پاور ہے. دنیا کی چھٹی بڑی قوم ہے جس میں اتنی بڑی یوتھ ہے. کیا اس اتنی بڑی یوتھ کو ہم کس طرف لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ہے ایسی آپشنز جو اس پہ اتنی آرگنائزیشن بلڈ کی جا سکی ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ ایک ٹیک ایمرجنسی پہ کام کر سکیں؟ تو یہ کہ یہ سعودیہ کی میں بات کر رہا تھا کہ سعودیہ میں اس وقت AI کی جی فیڈرل منسٹری ہے. فیڈرل منسٹری مینس کہ وہ ڈائریکٹ منسٹری رپورٹ کرتی ہے جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں, MBS ہے, محمد بن سلمان ہے, اس کو ڈائریکٹ AI کی جو فیڈرل منسٹری وہ رپورٹ کرتی ہے. اب یہاں پر وہاں ای کامرس کے ایڈوائزرز ہیں گورنمنٹ کے, یہاں پر ایک IT منسٹری ہے جی, IT منسٹر ہے, وہ اس یہی ہے کہ جی ہمارا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا, وہ اسی پہ ہی لگے ہوئے. تو ہمیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ کیا ہو رہی ہے. ہم یہاں پر IT پارکس بنا رہے ہیں اگر, تو ہم وہاں پر کیا اٹریکٹ کیا کر رہے ہیں دنیا کو کہ وائی دے شوڈ کم ان ٹو دس کنٹری اینڈ دے شوڈ انویسٹ ان ٹو اٹ. تو unfortunately direction is very much missing for the youth here in Pakistan. ہم یہاں سے بیٹھ کر اپنے اسکل تو ایکسپورٹ کر لیں گے, لیکن ایکچولی کیا ہم اس لیول تک جا رہے ہیں جہاں پر پوری دنیا جا رہی ہے؟ یعنی ہم یہ کسی طرح سے کسی کھاتے میں نہیں آتے یہ AI کی یا ڈیپ سیک کی اس ٹیکنالوجی میں کام کا, یا کہیں کام ہو رہا ہے, ہماری سوچ بھی نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا, میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈالتے ہیں نا تو اس کی صلاحیت بھی دیتے ہیں کہ یہ میں نے خیال تمہیں ڈالا ہے تو اس پر تم کوشش کرو گے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا, آگے بڑھاؤں گا. لیکن ہمارا خیال بھی نہیں ہے, کہیں ہماری سوچ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ ڈیو رسپیکٹ کبھی جائیے کسی یونیورسٹیز میں یا گورنمنٹ کالجز میں, اسکولز میں گورنمنٹ کے, آپ دیکھیں کریکولم کبھی جا کے پڑھیں, آپ کو رونا آئے گا. آپ کہیں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں, دنیا کہاں ہے اور یہ کیا پڑھ کیا رہے ہیں, مطلب جس کی ویلیو ہی نہیں ہے بعد میں, تو آپ اس کو یہ پڑھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ایک ٹیک ایمرجنسی جب لگے تو سب سے پہلے ہمارا کریکولم جو ہے یونیورسٹیز کا اور کالجز کا, یہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ پریکٹیکل ہونا چاہیے. دوسری بڑی چیز میری سجیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وٹ دے وانٹ از دے وانٹ آر سیکٹرز ٹو بی گروئنگ. سو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا مل کر ایک تعلق ہونا چاہیے. سو وائی ناٹ 170 اس وقت گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں, 170 یونیورسٹیز کو یہ IT پارکس میں ڈکلیئر کر دیں کہ IT پارکس کا لائسنس دیں. ان سب یونیورسٹی کو یہ کہیں کہ آج کے بعد یہ لوگ پڑھیں گے بھی اور ساتھ ساتھ IT کی ایکسپورٹس بھی کریں گے باہر, پوری دنیا کو اپنا سافٹ ویئرز بھی بیچیں گے. اور IT کی ہر یونیورسٹی وائس چانسلرز کے ٹارگیٹس ہوں کہ بھائی آپ نے $1 ملین یا $2 ملین پر کوارٹر کرنا ہے یا ایک سال میں کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پڑھانا ہے اور ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی دینی ہے, اور مل کر اکیڈیمیا انڈسٹری کا ایک کنیکشن ہوگا جس کی وجہ سے ایک پریکٹیکل اپروچ ہوگی. نہ کہ ایک بچہ ایسا سلیبس پڑھا جس کو آگے نکلنے کے بعد وہ کہتا ہے کرنا کیا بھائی, دنیا کہاں تھی میں کہاں تھا. تو اصل تو یہ روٹ کوز ہے, یہ روٹ کوز کو یہیں سے ٹھیک کرنا ہوگا. ادروائز وہ بھیر چال ہے, وہ نکالی جا رہے ہیں. 6 لاکھ لوگ ہر سال نکل رہے ہیں یہاں پہ. ایلون مسک نے کہا نا کہ اب تو یونیورسٹی کا جو ہمارے کانسیپٹ پاکستان میں جو کانسیپٹ ہے, اس نے پاکستان کی بات نہیں کی لیکن بتایا کہ اب جو چل رہا ہے اس نے کہا یہ ختم ہو جانا ہے. وہ چیزیں جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ تو آپ کو ایک سیکنڈ میں بچہ, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیپ سیک سے آپ نے کویسچن کیا کرنا ہے, وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گی. تو ہم تو اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈیپ سی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ بچے وہ استعمال نہ کریں, فلاں نہ کر دے, یہ ادھر نہ چلے جائے, ادھر نہ چلے جائے. ہماری سوچ تو یہ آ جائے, مجھے یہ ڈر ہے سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم انکریج کریں گے کہ اچھا ہم نے کس طرح بنانا ہے, آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں, اس سے آپ روکیں گے تو آپ اس کو کیا خاک اس طرف لے کر آئیں گے کہ اچھا تم بھی کبھی یہ بنا سکتے ہو, ہم تو اس کو استعمال سے روک دیں گے. دیکھیں وہ یہی بات ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں کہ AI ہماری جابز لے جائے گی, کھا جائے گی اینڈ آل دس, یہ وہ لے جائے گی جو نہیں سیکھیں گے. جب نہیں سیکھیں گے تو کھا جائے گی اوبیسلی, کیونکہ اس کو آپریٹ بھی تو آپ ہی نہیں کرنا ہے, یوز بھی تو آپ ہی نہیں کرنا ہے. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ نئی اپرچونیٹیز بھی لاتی ہے ساتھ. تو لیکن ہم وہی بات ہے کہ وی نیڈ ٹو کمپیٹ ود دا ورلڈ. اگر کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی پرائرٹیز اور ہمیں اپنی جو ترجیحات ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. اس جنگ میں چین اور امریکہ کی, خیر ہم نے اپنی بات کافی کر لی, اور یہ ضروری بھی ہے اس لیے کہ ہم بھی موٹیویٹ ہوں, پتہ لگے ہم نے کہاں جانا ہے, ہم بھی اس میں کودیں تبھی تو آگے بڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سے طاقتور سے جب مقابلہ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز سے, تو پھر آپ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. آپ چاہے ہار جائیں لیکن آپ نے وہ اس گیم میں تو آئے نا, آپ اترے تو صحیح, پھر آہستہ آہستہ آپ لرن کریں گے, آگے بڑھیں گے. ہار بہت کچھ سکھاتی ہے لیکن ہم تو اس مقابلے میں نہیں ہیں. لیکن جو مقابلے میں ہے چین اور امریکہ اس وقت, اس میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے جن لوگوں کے بھی نام بتائے, ٹھیک ہے چین بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور یہ تو اس نے بہت بڑا جھٹکا دے دیا, امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا سب کو.
لیکن ابھی بھی جائنٹس وہیں پر ہیں, وہ جو آپ نے پہلی رو بتائی ہے, لوگ وہیں پر ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں دنیا کی آج بھی امریکہ میں ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے چائنا واقعی اس کو ٹکر دینے لگ گیا ہے, یا ابھی بھی امریکہ ہولڈ کر رہا ہے پاور؟ دیکھیں اوبویسلی یہ کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے اور ٹکر دے رہا ہے, تو ایک پوری دنیا میں ایک منٹ کے اندر یہ نیوز پھیلی کہ یہ کیسے ہوا سارا, جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا. کسی 216 ملک ہے نا, 216 ملکوں میں سے 215 ملکوں نے کیوں نہیں سوچا, چائنا نہیں ایسا کیا سے سوچ لیا کہ وہ ایک ایسی چیز لے آیا. ہمیشہ سے یہی سنا تھا نا کہ ہر چیز کی کاپی چائنا میں موجود ہے, تو چائنا نے بھی اس کی کاپی بنا تو دی ہے, اٹس اے کاپی اوبویسلی, لیکن کاپی اس صورت میں بنا دی کہ لائک ایوری ون ہیز بین شاکڈ کہ یہ کیا ہے. مطلب آپ فار ایگزامپل ڈیپ سیک کی ایک اور بڑی زبردست چیز ہے کہ ڈیپ سیک کا ایک فیچر ہے R1 ڈیپ تھنک, جو کہ جب آپ اس سے کوئی کوشچن پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں سوچ کیسے رہا ہوں, مینس کہ ہاؤ آئی ایم تھنکنگ بفور آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو این آنسر. ہی از تھنکنگ کہ اچھا جی آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے تو اوکے ناؤ آئی ایم تھنکنگ دس, آئی ایم تھنکنگ کہ شاید یہ چیز ہو یا وہ چیز ہو, دیز آر مائی آل دا تھاٹ پروسیس, اور تھاٹ پروسیس کے بعد وہ آپ کو جواب دے رہا ہے اس کا. مطلب یہ ایک بہت ہی ایسی چیز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. یعنی اے آئی کے پیچھے ایک روبوٹ ہے نا, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ روبوٹ کو آپ نے انسٹرکشن دیا, اب روبوٹ کیا سوچ رہا ہے وہ آپ کو لکھ کے سامنے نظر آ رہا ہے سارا, کہ روبوٹ یہ سوچ رہا ہے بفور دا روبوٹ ایکٹس, اور وہ ود ان سیکنڈز ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. اگر آپ ڈیپ سیک کو دیکھیں, یوز کریں, یو ول بی سرپرائز اینڈ شاکڈ کہ یہ کیا. مطلب ایک انسان جو کہ انسان ہے ہی نہیں ایکچولی, ایک مصنوعی ذہانت, ایک روبوٹ سے سوال کیا اور روبوٹ مجھے بتا رہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں بفور آئی گیو یو این آنسر ود ان اے سیکنڈ. تو یہ ٹیکنالوجی ابھی آپ کر سکتے ہیں موبائل میں ہے, ڈیپ سیک کا تھوڑا سا کر کے دکھائیں گے بالکل کیسے آپ اس کو ضرور وہ اپنے اس پہ ڈالیے گا. سو میں اب اس سے پوچھ رہا ہوں ہو از اسامہ غازی, رائٹ, میں نے اسامہ غازی کا نام لکھا اور میں نے ڈیپ تھنک R1 جو ہے اس کو سلیکٹ کیا کہ سوچنے سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہاؤ یو آر تھنکنگ. سو ڈیپ تھنک اب اس کو یوز کر رہا ہے. لیکن وہ کس طرح, اسامہ غازی تو بہت سے ہوں گے. نہیں, وہ سوچ رہا ہے نا, اچھا آئی ایم ناؤ سرچنگ ان پاکستان, آر یو ٹاکنگ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی سوچ رہا ہوں, وہ ساری سوچ بتا رہا ہے اپنی. جیسے میں نے کل اس سے ثاقب اظہر کا پوچھا تو اس نے کہا میں پرومیننٹ فگرز ڈھونڈ رہا ہوں, آپ پاکستان سے براؤز کر رہے ہو تو میں پاکستان کے اندر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کون ہے جان ایسے نام کا اینڈ آل دس, پھر ایک دم آگے آنسر دیتا ہے. مطلب یہ وہ پوری سوچ آتی ہے اس کی. تو دس از ہاؤ اٹ از. ثاقب بھائی وہ تو آپ جس طرح بتا رہے تھے وہ ہم تھوڑا اس کو کر لیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ وہی نیٹ کا جو آپ کہہ رہے تھے نا, ڈیپ سیک کیا کرے گی جب انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا. یہ وہی بات ہے کہ آپ بچے کو وہ اسکول میں ایڈمیشنز دے دیا لیکن بچہ ہوا نہیں ابھی, تو وہی بات ہے کہ ہم اے آئی کی باتیں کر رہے ہیں, پہلے انٹرنیٹ تو ٹھیک ہو جائے. چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ, اور ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے اور اس میں شامل ہونا ہے یا آگے گرو کرنا ہے. تو سب کا خواب ہے اور آپ تو اس خواب کو لے کر چل بھی رہے ہیں. ثاقب اظہر بھائی بہت شکریہ ونس اگین, آپ آئے, آپ نے وقت دیا. تو جناب آپ جس طرح سے بھی ہو سکے اس کام میں آئیں اور اس کو سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کریں, ورنہ بہت ہم پیچھے رہ جائیں گے. اللہ حافظ.